السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، آج بہت اہم دن تھا، ٹاپ سٹوری سے شروع کریں۔ بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اہم امور کے اوپر اپنے موقف دے دیے ہیں۔ سچویشن اور بڑی یعنی بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی، لیکن اس میں دو تین جو چیزیں جو بہت ہی اہم تھیں، بلکہ میرے خیال میں جو ایک سب سے اہم نقطہ تھا وہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی آج تشریح کریں گے۔ اور سیاسی مافیا کون ہے یہ بھی بتائیے۔ سیاسی مافیا بالکل ایسے ہی۔ اور 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سخت پیغام ہے، پہلے بھی ہم یہ پیغام سنتے رہتے ہیں بائی دا وے، لیکن اب کچھ نیا ہونے ڈائریکٹلی دیکھیے عدلیہ کے اوپر ایک کرٹیسزم آ گیا ہے، اور یہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ کس طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک یعنی رنجش کے لیے وہ آج اس کا باقاعدہ طور پر اظہار ہو گیا۔ تو اس کا باقاعدہ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ جو ٹائمنگ تھی پریس کانفرنس کی اور اس سے جو سیاسی حالات ہیں یہ مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں صورتحال تو بطول پریشان کن ہے، تشویشناک ہے، روزانہ کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور جو سیاسی ٹینشن ہے، سٹریس ہے، تناؤ ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس میں میں کیا ریڈ کرتا ہوں، مجھے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اس میں اول تو اس میں بہت کچھ ہوا، بلکہ اس سے پہلے کہ ہم اگر تجزیے کی طرف جائیں، اب تھوڑا سا اگر ویورز کو خبر خلاصے کے ذریعے بتا دیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کیا، پھر ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ بالکل، پاک فوج کے خلاف ایک منظم اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم و استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ عزم استحکام مہم پورے ملک اور سوسائٹی کو اوپر اٹھائے گی۔ فوج نے اس سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آج ہم جس پریس کانفرنس کو باقاعدگی سے منعقد کریں تاکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا سدباب ہو سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وچ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ پولیٹیکلی بھی اس کی بہت میننگز ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا اور فیک نیوز سے اپنے مذموم عزائم تھوپتا ہے۔ دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کا ٹارگٹ فوج ہے۔ ظاہر ہو گیا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کس طرح زمین پر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپریشنز شاندار انداز میں جاری ہے اور ہر گھنٹے میں 4 سے 5 آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ عدالتی نظام 9 مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا۔ کیفر اردار تک نہیں پہنچ جائے گا تو ملک میں انتشار اور فیشزم مزید پھیلے گا۔ اب اس میں یہ تو پوری ڈیٹیل ہو گئی، اس میں آپ نے بتایا کہ مختلف جو آپریشن ہے اس پہ ہی بات ہوئی، اس کی کلیریفیکیشن دی گئی کہ کس طریقے سے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، اور جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ بھی ذکر ہوا۔ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو آپریشن والا یعنی جو ملٹری والا حصہ ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات تھے جو حکومتوں نے کرنے تھے، مدرسوں کا انہوں نے ذکر کیا، کرمنل جسٹس سسٹم کا ذکر کیا، تو ایک طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا بطول کہ یہ تو کام گورنمنٹس کا ہے اور وہ گورنمنٹس نہیں کر رہی، کب سے نہیں کر رہی، 2014 سے۔ اور بائی دا وے وہ جو کنفیوژن تھی کہ آپریشن ہے یہ کیمپین ہے، اس کے بعد یہ ان کا پہلا پریس کانفرنس ہے، if I'm not wrong، اس پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آفیشلی یہ بالکل کہا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے ریپیٹ بھی کیا کہ جی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ تو آلریڈی بار بار یہ وضاحت کر چکا ہے کہ یہ اس طریقے سے ایک ملٹری آپریشن نہیں ہے جس میں سویلین پاپولیشن کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ اینی ویز وہ تو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں اینڈ آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ، اور اس لیے لیکن اس کی جو اصل بات ہے وہ جو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پی ٹی آئی نے جب اپنا رد عمل دیا تو اس نے بھی کہا کہ آپریشن کے حوالے سے وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن بطور اس پہ ذرا بات میں آتے ہیں۔ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے چل کے جب بات شروع ہوئی تو سوال جواب میں تو جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا ایک لفظ ہے نا، جو پہلے بھی کئی بار استعمال ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اور جو پریس ریلیز آتی تھی آئی ایس پی آر کی اس میں کئی بار کور کمانڈرز کانفرنس ہے یا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ آج بالکل کلیئرلی وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے میرے خیال میں واضح کر دیا، اور وہ میرے خیال میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سنوا دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ موازنہ کیا ڈیجیٹل ٹیررزم اور ایکچوئل ٹیررزم کا، وہ کیا ہے ذرا اگر سنوائیں تاکہ پھر ذرا اس پہ تھوڑی سی اس کی تجزیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے ظاہر بات انہوں نے ایگزیکٹلی تو نہیں کہا کہ جی وہ کون ہے، وہ کون کر رہا ہے، لیکن ہمیں بار بار یہ کانٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہے
اور اس کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، بات کھل کے بات کرتے ہیں نا، کانٹیکسٹ تو یہی ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، ان کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے، جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک بڑا جارحانہ قسم کا بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں، جیسے وہ فوج کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں، یہ تو یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو کھل کے ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں کم از کم جو ایک ڈسرننگ ویور ہے اس کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کس کو کہا جا رہا ہے۔ اب وہ ہے یا نہیں، وہ ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن بٹ کہا مخاطب انہیں کو کیٹیگرائز ویسے ہو رہا ہے، وہ نام ظاہر بات ہے نام لے کے نہیں کریں گے، لیکن تمام تر اشارے ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ اس کو ایک ریل ٹیررسٹ کے ساتھ ایکویٹ کر کے آج بطول میرے لیے جو سب سے عام چیز ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو یہ اصطلاح ہے اور جس کو ریفر کیا جا رہا ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، وہ کہنا کہ جی دے لٹرلی ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن، کہ وہ اور دونوں جو ہیں وہ مل کر جو ہیں ان میں کامنالٹی یہ ہے کہ وہ فوج کی قیادت اور فوج کے خلاف ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب اس کو ریڈ کرتا ہوں، باقی جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو یہ ان سے کڑی سے کڑی جو ہے وہ اب جڑ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی آلریڈی ایک اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ جی اس پہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے۔ یہ بھی کلیئرلی اناؤنس کر چکی ہے گورنمنٹ کے وہ فارمر پریزیڈنٹ پہ، عارف علوی صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ، قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے کہ اب اگلی جو کابینہ میٹنگ ہے جو کہ آنے والی ہے یعنی بہت ہی جلد، اس میں باقاعدہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ تمام تر معاملات آگے لے کے چلنے ہیں۔ یہ جو آج ڈیجیٹل ٹیررزم کو جس طریقے سے آج ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ ڈائریکٹلی لنک ہو رہا ہے ان ایکسٹریم سٹیپس کی طرف جس کا ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان ادر ورڈز، اگر میں اس کو بالکل سمپلیفائی کر دوں، میرے خیال میں جو یہ لڑائی ہو رہی ہے اس میں اب سختی آنے جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ دونوں سیم پیج پر ہیں، اس کی بجائے کہ معاملات میں اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ جی کوئی نیگوسیشن ہوگی، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی، کچھ کہا جائے گا کہ جی معاملات کو ٹھنڈا کریں، کوئی ڈیل کی بات ہوگی، نو، وہ سب کچھ اب ختم ہے۔ اب ڈائریکٹ اور سخت اقدامات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ۔ اب وہ کیا کیا اقدامات ہوں گے؟ آج آپ نے دیکھا کہ ان کے پارٹی آفس پہ آج ریڈ ہوا، جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب رؤف حسن صاحب، ان کی گرفتاری ڈالی گئی، وہاں سے پی ٹی آئی کا بہت سارے وہ جو وہاں پہ کمپیوٹرز تھے ان کو وہاں سے لے گئی پولیس، اور کہا کیا کہ یہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن سیل جو تھا وہ کام کر رہا تھا۔ اب اگین دیکھیں، ڈس انفارمیشن سیل، پی ٹی آئی پہ بین، ڈیجیٹل ٹیررزم، فیک نیوز کے ذریعے لیبیا میں اور سیریا میں کیا ہوا، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صرف ایک طرف اشارہ کر۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں، عمر ایوب نے بھی یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا، اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب گورنمنٹ آرٹیکل 6 کی بات کر چکی ہے، بین کی بھی درخواست کر چکی ہے، وہ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا دیٹ اف دے آر آن سیم پیج جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن، کہ پھر وہ گورنمنٹ کے تھرو اقدامات کروائیں، الگ سے پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ جان کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بہت سادہ سوال پوچھا ہے، لیکن آپ کے سادہ سوال کے پیچھے ایک بڑی ڈیپ میننگ چھپی ہوتی ہے۔ وڈ یو لائک ٹو آنسر دا میننگ؟ میں پہلے تو آپ کے سوال کی تشریح کر رہا ہوں کہ میں اس کو کس اینگل سے پکڑوں، لیکن اب آپ نے میرے خیال میں پریس کانفرنس سن کے تو یہ سوال بنایا تھا۔ نہیں، دیکھیے جنرلی کیم انٹو مائی ہیڈ اور میں نے وہ بھی سنا، بٹ لیکن سوال تو ہے بالکل، کیونکہ ایک سسٹم کے دو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، تو الگ الگ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، بلکہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں ابھی ہم جو بات کریں گے، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ آئیں گے تھوڑی دیر میں، تو یہ دیکھیں، یہ تو ہم نے سن لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے بیانیہ بنا رہی ہے، ان کا عمران خان صاحب کی بھی بات ہوئی ہے میڈیا سے، جیل میں انہوں نے بھی وہ باتیں کی، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے بطول عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ جی میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں تو جی ایچ کیو کے سامنے جا کے مظاہرہ کرنا ہے، احتجاج کرنا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ توڑ پھوڑ کریں۔ تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ
جو ایک جس وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آ کر اس طریقے سے بات کرنی پڑی، میرے خیال میں یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. اگر گورنمنٹ اپنا بیانیہ ٹھیک طریقے سے بنا رہی ہوتی، اگر وہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو اتنا مؤثر کرتی، اتنا افیکٹولی بات کر رہی ہوتی، اگر نہ صرف ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا رہی ہوتی بلکہ اپنا آرگینک نیریٹو بنا رہی ہوتی، تو شاید ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن وہاں پہ بہت حد تک میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. وہ نہیں صحیح طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہی. بلکہ آپ خود مجھے بتائیں، آپ کو کتنے لوگ گورنمنٹ سے نظر آتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آ کر ایکٹیولی جو ہے وہ بات کر رہے ہوں، کوئی اس طرح کی بات جو اثر رکھے. دیکھیں، صرف یہ جو ایک فلا مجھے نظر آ رہا ہے کہنا کہ جی میں نے 18 پریس کانفرنسیں کرنی تو اس سے میں نے بڑا بیانیہ بنا لیا. بیانیہ ایسے نہیں بنتا. یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہیں. آ کے اور صرف کہنا کہ جی میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ میں نے گالم گلوچ کر لی یا میں نے اتنا ٹائم لے لیا. تھنگس ڈونٹ ورک دیٹ وے اینی مور. حالات چینج ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نہیں کر پا رہی اور اسی لیے جو ہے وہ اب فوج کو آ کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. میرے خیال میں یہ آپٹکس اچھی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر پا رہی. کیوں ہے اس پہ ذرا آج تھوڑا سا بالکل ایک بریک لیں گے. اور یہ بات بہت واضح ہے آپ کے جواب سے بھی اور صورتحال سے بھی کہ حکومت دفاع کا بھی دفاع نہیں کر پا رہی، اس لیے دفاع کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے. دس از ویری ویری کروشل. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سابق گورنر سندھ، اور اس میں موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے. اور فات صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہمیں جوائن کریں گے محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں، اور ان سے یہ پوچھیں گے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کیا منطق تھا ان کے دماغ میں. ویری ایکسپیرینسڈ. جی زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا زبیر صاحب، میں اور بطولہ بھی گفتگو کر رہے تھے تو ایک چیز جو مجھے اسٹینڈ آؤٹ کی ہے اس پریس کانفرنس میں وہ یہ کہ کس طریقے سے جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ایک یعنی ایک اصطلاح جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہے اور اس کو آج بالکل لنک کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایکچوئل دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کو، اسی طریقے سے ڈیجیٹل ٹیررزم ٹیررسٹ جو کہ میرے خیال میں بالکل آبویس سا ریفرنس ہے پی ٹی آئی کی طرف، وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا سیریس ہو گیا معاملہ اگر اس کو ایکویٹ کر دیا ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ کو ود ریئل ٹیررسٹ؟ یہ بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو گیا معاملہ. یہ بہت زیادہ فہد میرا خیال ہے ایک ماحول تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا پوسٹ فیبری 8 الیکشنز کے پی ٹی آئی کی طرف کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ پھر کچھ ہفتوں سے اور خاص طور پر جب سے یہ فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد سے اور سختی ہمیں نظر آئی ہے اور اس کا مظاہرہ بھی کیا. آپ چاہے خواجہ آصف کا انٹرویو دیکھیں اور بڑے سیریس مطلب کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن تک کی بات کی جائے ایک ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، سٹنگ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے. پھر تارڑ نے جو پورا پریس کانفرنس کی جس میں اس نے تمام چیزیں کہیں اور بین لگانے تک کی بات بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں دس واز اے کنٹینیوشن آف دیٹ کہ جی ایک تو گلہ شکوہ سب سے زیادہ جو آج کی پریس کانفرنس میں بھی جنرل صاحب نے کیا وہ عدلیہ سے کیا اور اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ May 9 جیسے جرائم جو ہیں اس کو اگر آپ اس پر سزائیں نہیں سنائیں گے اور فیصلے نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے اور زیادہ واقعات ہوں گے. اور بنو کا ریفرنس بھی دیا انہوں نے. تو ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ والا جو زبیر صاحب یہ جو آپ جس کا آپ نے اشارہ دیا نا بھی جو عدلیہ کے بارے میں بولا ہے، سو زبیر صاحب بالکل کلیئر ہے. یہ اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، کوئی میرے خیال میں نو ایمبیگوٹی ایٹ آل. سو وہ بیسکلی لگا رہے ہیں جنرل صاحب جو کہ فاقی حکومت کا بھی الزام ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ فیشزم کو پروموٹ کر رہی ہے اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اس کو میں کہوں گا کہ دس از این اوپن کلیش. لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو ہو گیا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے لوگ جب کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک سٹیپ بیکورڈ لینا پڑے گا تو ایک سٹیپ بیکورڈ عدلیہ کیا لے؟ ایک سٹیپ بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا 8-5 کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کرے، یا وہ جو ٹریبیونلز میں ججز ہیں جو کہ الیکشن 2024 کی اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں فیصلے تو نہیں کیے ابھی تک، شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دبا دیا جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ اگر روکنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کا رسپانس میں اگر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر رسپانس نہیں دیں گے یا انیشیٹ نہیں کریں گے، لیٹ می سے اٹ لائک دیٹ کہ وہ انیشیٹ کر رہے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے میرے لیے. بات یہ ہے کہ دس کوڈ آلسو بی اے پلی
کہ جو ہم سنتے ہیں کہ آگے جا کے شاید جیسے اس کو ٹویٹر کو بین کیا اور وہ تو اب ظاہر ہے انڈائریکٹ طریقے سے چلتا ہے, تو باقی سوشل میڈیا بھی بین, اور پھر اس میں وہ جو احمد جنجوعہ جو ابھی 3-4 دن پہلے جن کو اریسٹ کیا تھا, وہ سوشل میڈیا ہی ہینڈل کرتے تھے ان کا پی ٹی آئی کا, مطلب لارجلی ناٹ دی اونلی ون بٹ آئی تھنک ہی واز این امپورٹنٹ پرسن. تو اور اس کے حوالے سے بھی جب یہ کہا گیا کہ جی وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, ایک تو افہد, آئی ایم سو سوری ٹو سے دس تھنگ کہ یہ اینٹی اسٹیٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے. 1960 کا ڈان کا نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا, کور سٹوری, اس میں تھا کہ حسین شہید سہروردی arrested for anti-state activities. He was former prime minister. So is there any former prime minister, any, except for جنیجو صاحب جو کہ بہت ہی شریف آدمی تھے, انہوں نے پنگا نہیں کیا کسی کے ساتھ, تو ادر دین دیٹ تو سارے ہی کے سارے اینٹی اسٹیٹ تھے نا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ ڈبیٹ اوپن ہونی چاہیے کہ واٹ از اینٹی اسٹیٹ, اور اینٹی اسٹیٹ اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوتا ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو پاپولر ہو جاتا ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے, اینٹی اسٹیٹ کا جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ اتنی لوز ہے کہ جب چاہے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا پلے آؤٹ کرتے ہیں زبیر صاحب, جس طرح آپ نے بھی بالکل کہا, یو آر ویری کلیئر کہ یہ بالکل اب جو بیانیہ ہے بہت سخت ہو گیا ہے. اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ جی کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہوگا, تو کلیش تو بظاہر اب شروع ہو گیا ہے. میری بھی یہی ریڈنگ ہے کہ اب ہر طرف سے ہارڈننگ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو میرے خیال میں بالکل کلیئر ہو گیا آج کے بعد کہ کوئی بالکل بھی کوئی فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی طرف نظر نہیں آنی. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہاں سے انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو ہم سن رہے ہیں باتیں, ظاہر بات ہے وہ جیل میں, لیکن وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں, ان کی بھی پوزیشن میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. واٹ ہیپنز نیکسٹ؟ صحیح, کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, ایک اس کا یہ دس از اے ٹپیکل فیز ان پاکستان ہسٹری. یہ پہلی دفعہ ہو نہیں رہا, پاکستان میں ہوتا رہا ہے, اور یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ آبجیکٹیو جو ہوتا ہے حکومت وقت کا وہ اکنامک ڈیلیوری ہوتا ہے. اینڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ از نو ایکسیپشن اینڈ از اسٹرگلنگ ٹو پرووائڈ دیٹ, وہ جو ریلیف جو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دے سکیں گے. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ, میں اس لیے یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ یہ حکومت 2022 اپریل میں آئی تھی. سو اگر انرجی کرائسس ہے آج, یا آئل کی پیٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, یا ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, یا واٹ ایور از ہیپننگ, یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی تباہی ہے, یہ کوئی 3 مہینے کی حکومت نہیں ہے, یہ 2.25 سال کی حکومت ہے. اور جب آپ کی اکنامک ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تو وہ ایک ازمپشن ہے. میں بائی دا وے اس میں ان کو بینیفٹ دے رہا ہوں, فوج کو بھی اور حکومت کو بھی یہ بینیفٹ دے رہا ہوں کہ ان کے مطابق یہ اکنامک ڈیلیوری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ریزن ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی خاموش ہو کے بالکل بیٹھ جائے یا اس قسم کی سیاست کرے جیسے پی ایم ایل کیوں کر رہی ہے, تو پھر شاید پاکستان کی اکنامک ڈیلیوری بڑھ جائے گی. اینڈ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس تھنگ. تو پھر آپ آئین کو ایک طرف اٹھا کے ایک ڈسٹ بن میں پھینک دیں جس میں ایک اپوزیشن کا کوئی رول. محمد زبیر صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں. محمد زبیر صاحب آپ نے 2-3 بہت اہم باتیں کر دی. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ٹھہریں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ معاشی ترقی چاہتی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کو بھی سنب کرنا چاہتی ہے, اسی کنفیوژن میں اور جس صورتحال میں ڈی جی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, مے بی they were looking up to government کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بات کرے گی, اسی لیے دفاع نہیں مطمئن ہو رہا. ان ساری کنفیوژنس کی وجہ سے لوگ نواز شریف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو ریسنٹلی آصف کرمانی بھی چھوڑ کے گئے. Is this the reason? ایک چیز مجھے آصف کرمانی صاحب سے میں نے بات نہیں کی ہے, لیکن چھوڑ کے جانے کا ایک تو دیکھیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ جو تھے لوگ, جس طرح مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی یا دانیال عزیز, وہ تھے جو معاشی ٹیم کا حصہ تھے. میں بھی معاشی ٹیم کا حصہ تھا, اور صرف معاشی لحاظ سے نہیں, ایک جو بہت بڑا ایک اسپیکٹ تھا جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, وچ از بیسکلی
ٹوٹلی آپ کا جو فوکس ہے وہ عوام پر ہے اور عوام کے ووٹوں سے آپ نے کامیابی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب بڑا کلیئر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فہد یا بطول. اگر آپ ایک چیز دیکھیں، آپ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا دیکھ لیں بھائی، اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ تو آنے دینا. آپ جیسے ہی کوئی وہاں تک پہنچتی ہے، فیصلہ ہونے لگتا ہے تو آپ وہ جج کے خلاف پہنچ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب اس کو روک دیتے ہیں یا آپ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کرنے دیں. اب اگر دیکھیں نا کلیش ہوگا اور آپ چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں، سب چاہتے ہیں کہ جی سب ایک ایک سٹیپ پیچھے ہوں، تو ایک ایک سٹیپ پیچھے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اٹ از اے نان سٹارٹر. اور اس وجہ سے نان سٹارٹر ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دے ول لوز دیئر میجورٹی ان دا اسمبلی، اور اس کے ساتھ پنجاب اور فیڈرل حکومت چلی جائے گی. لیکن وہ کیسے آگے بڑھ کے کہہ سکتے کہ آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا الیکشن کے نتیجے کے حوالے سے. اسی لیے جو میں سوال جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا نا، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم بحث کریں کہ اب کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. بالکل کلیئر ہو گیا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہی ہو، وہ تو ایک سیم پیج پر ہیں. اب کیا ہوگا نیکسٹ، کیا ہو سکتا ہے؟ اور زبیر صاحب اس میں صرف ایک نقطہ لے لیجئے، صرف ایک نقطہ لے لیجئے جو فہد صاحب نے بات کی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ڈی جی نے عدلیہ کے بارے میں بات کی ہے، عدلیہ بھی اپنے کسی کیس میں کوئی ریمارکس دے دے، کوئی آبزرویشن دے کے ریاکشن دے دے، کیونکہ اب تو دیکھنا ہے کہ عدلیہ اس پہ کیا کرے گی. وہ اپنے ڈیسیژنز تو واپس نہیں لیں گے، بٹ دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو میک سم آبزرویشن اینڈ ریمارکس. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے بطول، جو آپ نے عدلیہ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا، وی شوڈ آلسو ناٹ فرگیٹ کہ آج سے چند مہینے پہلے، تقریباً 3 مہینے ہو گئے، 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کھلا لیٹر لکھا تھا جو پوری دنیا کے سامنے آیا کہ جی کس طرح سے ان کو انٹیمیڈیٹ، تھریٹ کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، and so on and so forth. آج 3 مہینے کے بعد اس کا کوئی مداوع نہیں ہوا. There is not a word. اور آپ نے دیکھا تھا کہ within a day or 48 hours پرائم منسٹر چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے تھے. اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ پرائم منسٹر چیف جسٹس کے پاس کیوں جا رہے ہیں. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ عدلیہ بہت دباؤ کا شکار ہے، بوتھ ایٹ دا سپریم کورٹ لیول اینڈ ایٹ دی ہائی کورٹ لیول. اب وہ کتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ جی یہ اس قسم کے فیصلے آر ناٹ ایکسیپٹیبل، اور آپ کچھ نہ کچھ اس میں اپنا ٹھہراؤ لے کے آئیں. اگر کیونکہ پی ٹی آئی بھی نہیں ختم ہوگا، پی ٹی آئی ابھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نیکسٹ سٹیپ پی ٹی آئی کا جو وہ ہوگا جو خواجہ آصف نے خود ذکر کیا کہ اکتوبر اور یہ پہنچ جائیں گے اپنا فیبری 2024 کے پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ریکویسٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت منصور شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، وہ کیا ریئیکٹ کریں گے کیا نہیں ریئیکٹ کریں گے. سو اپیرنٹلی اٹ لکس لائک میرے لیے تو دیر از نو سولوشن آن دا کارڈ. اینڈ پاکستان's economy as a result because of political instability will continue to drift on a downward slide rather than any positive thing coming out of it. بڑی پیسمسٹک قسم کی جو ہے وہ یہ ایک سینیریو ہے، لیکن میرے خیال میں ریئلسٹک بھی ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، تھینک یو. میں ایکچولی بات ان سے وہی کر رہا تھا کہ اب واٹ ہیپنز نیکسٹ. میرے خیال میں اس میں دیکھیں نا 2-3 آپشنز ہیں ابھی تو، کیونکہ ویکیشنز ہیں سپریم کورٹ میں جو سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو اب ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں. انلیس کو خدا نخواستہ کو بہت بڑی چیز ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر تو کوئی موومنٹ نظر نہیں آئے گی جوڈیشری کی طرف سے، مہینہ 1.5 مہینے جتنا بھی ہو، سپٹمبر تک شاید ہوتا ہے. اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا شروع ہوگا. اکتوبر میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس بن جائیں گے. اس کے بعد عدلیہ کا کیا موڈ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ اور زیادہ سختی ہوگی. یہ جو بین کرنے کی چیزیں ہو رہی ہیں، آرٹیکل 6 کی معاملات چل رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں پیش رفت ہوگی اور یہ ہمیں آنے والے چند دنوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو ایک ٹرینڈ ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے. آگے سے کیا رسپانس ہوگا اور اس رسپانس کے نتیجے میں صورتحال اور کتنی بگڑے گی، میرے خیال میں بڑی سیفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال مزید گمبھیر ہونے. میں شارٹلی آپ سے پوچھوں، شارٹلی بتائیے گا، پھر بریک لینی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چھاپا ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایم کیو ایم والا 90 والا چھاپا ثابت ہوگا؟ میں اس طریقے سے پیرل ڈرا نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جو سختی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس کی انڈیکیشن، یہ اس کی ریفلیکشن ہے کہ پالیسی ہارڈن ہو رہی ہے. اس طرح کے اور معاملات ہوں گے اور جو کچھ وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں اور یہ جو ایک بیانیہ اس ٹائم بن رہا ہے جو آج پریس کانفرنس میں بنا، اس میں مزید ایندھن ڈالا جائے گا اور اس کو اور زیادہ شدت سے جو ہے وہ پھیلایا جائے گا.
यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शामिल होंगे प्रोग्राम में, और 9 मई के मनसूबा साजों के लिए DGISP का पैगाम और उनके जवाबात सुनेंगे ब्रेक के बाद। अफाद साहब, अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद में जो छापा लगा है सेक्रेटरीट पे PTI के डिजिटल, हाँ वो बिल्कुल, और उस पर जो कुछ उसका उस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर भी बात करेंगे, और फिर आगे क्योंकि बड़े ही अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनसे हमने कहा बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें पूछनी है, लेकिन आप क्विकली खबर खुलासा दें। बिल्कुल, उससे पहले बताते हैं कि आज हुआ क्या। आज इस्लामाबाद पुलिस ने PTI सेक्रेटरीट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा और PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, जिसको बुनियाद बनाकर रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से करवाया जाता था, ये पुलिस ने कहा है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। PTI का कहना है कि मुतादिद ख़वातीन कारकुन गिरफ्तार हुई हैं, जबकि पुलिस ने सेक्रेटरीट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया है। ये सारा कुछ हुआ है, इस पे और मज़ीद मामलात हैं। आज की जो DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके रोशनी में ज़रा हम अपने मेहमान से बिल्कुल। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत ही अहम इशू के ऊपर हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, पहले तो थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये जो आज गिरफ्तारी हुई है रऊफ हसन साहब की और रेड हुआ है, कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है, कुछ यानी ये कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि उनको किन चार्जेस पे गिरफ्तार किया है और क्या मामला क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। मैं आज उस वक्त अडियाला था, खान साहब का केस चल रहा है, अलकादिर ट्रस्ट का केस, और उसके साथ तोशा खाना का जो दूसरा केस उन्होंने कर दिया है। इसी दौरान मीडिया ने इत्तला दी कि एक छापा पड़ा है और गौहर साहब और रऊफ भाई को हिरासत में ले लिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी का इजहार जनाब इमरान खान साहब ने इस पर किया और तशवीश का भी इजहार किया, और ये कहा कि अगर एक इतनी बड़ी सियासी जमात के मरकजी दफ्तर पे आप इस तरह से छापे मार रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या इसमें कोई जमहूरियत नहीं है? क्या आइन की पासदारी नहीं है? क्या पास फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो अवेलेबल नहीं है? क्या ऐसा हुआ कि अचानक आपको इस तरह का छापा मारने की जरूरत पड़ी? और बैरिस्टर गौहर जो खुद बड़े लर्नड आदमी हैं, सबको पता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, बैरिस्टर लॉ हैं, और उनको भी हिरासत में ले लेना और फिर उसके फौरी बाद DGISP साहब की प्रेस स्टॉप का आ जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से खदशात को जन्म ले रही हैं। बहरहाल हमें इस पर तशवीश है। जहाँ तक आपके सवाल का जो ताल्लुक है कि रऊफ भाई के हवाले से, ये जो डिजिटल मीडिया के हवाले से बातें हो रही हैं, हमें तो ये नहीं क्लियर हो रहा कि क्या दहशतगर्दी हुई है और क्या ऐसी की बात हुई है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वहाँ से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहाँ से पॉलिटिकल जो हमारा नैरेटिव है वो जाता है। दूसरा ये है कि रऊफ साहब जो हैं वो तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों को शायद इसका इल्म भी है कि आपके चैनल्स पे कौन जा रहा है, किसने जाना है, किसने किस चैनल पे आज जाना है, किसने कल, इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं। जो दूसरा जो हमारा जो PTI का जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया है, वो तो हमारे करोड़ों लाखों हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो तो खुद से जो है वो सारा बहुत कुछ करते हैं। तो रऊफ साहब को किस चार्ज में गिरफ्तार किया है, क्यों किया है, अभी तक सारा बहुत कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादती है एक 70-year-old सिटीजन के साथ कि उसके बयानी से और उसके नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ को आप दहशतगर्दी से जोड़ें। मैं स्ट्रांगली इस बात की मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत काम है। और इस तरह से अगर आप, ये बात मैंने आज अडियाला में भी की, आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ, इस पे बाद में सोचने वाले सोचें, मनसूबा साज या पॉलिसी साज या जो भी आप नाम देते हैं, उनको उस पर जरूर सोचना चाहिए कि जब आप पॉलिटिकल जमातों के मरकजी दफातर को इस तरह बंद करते हैं, सील करते हैं, उन पे छापे मारते हैं, तो आप मौका देते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को कि वो मजीद दफ्तर खोलें। आप सियासी जमातों के दफातर बंद ना करें, आप दहशत गर्दों के अड्डों पे छापे मारें,
اس میں تحریک انصاف اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا، اب یہ جو دہشت گردوں کی اگر آپ نے بات کری تھی علی صاحب، تھوڑا یہ بھی وضاحت کر دیں، کیونکہ آج DGI نے جو آپریشن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بڑی کلیریفیکیشن بھی دی، وضاحت کی کہ بھئی یہ کوئی اس طریقے سے یہ آپریشن نہیں ہے عزم استحکام جس میں ڈسپلیسمنٹ ہوگی پاپولیشن کی اور وغیرہ وغیرہ، اور بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس کا ریوائزڈ ورژن بھی نکلا جب آپ کی گورنمنٹ تھی، اس نے اپروو کیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو اس وضاحت کے بعد اب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، اور اسی روشنی میں جو اگر APC ہوتی ہے تو اس میں پہلے تو آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ جائیں گے، اب اس وقت لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے، اور کیا خان صاحب کی طرف سے یہ گرین سگنل ہے کہ جائیں، بات کریں، بیٹھیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور اس آپریشن کے حوالے سے ایک اتفاق رائے پیدا کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جہاں تک APC کا تعلق ہے، خان صاحب نے اس کی اجازت دی تھی اور اس کو ابھی تک منع نہیں کیا. کوئی بھی پولیٹیکل ایونیو پاکستان کے مفاد میں اگر ہوگا اس میں تحریک انصاف کے نمائندے جائیں گے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، میں اس کو حکومت کی ایک بہت زیادہ کمزوری اور حکومت کی نان پروفیشنلزم سے جوڑتا ہوں کہ اس طرح کی وضاحتیں DGI/SPR کو آ کے کرنی پڑی ہیں. یہ وزیر دفاع کا کام ہے، وزیر داخلہ کا کام ہے. وزیر داخلہ نے کرکٹ کی لٹیا تو جو ہے وہ ڈبو دی ہے، اب پتہ نہیں کس چکر میں ہے. انفارمیشن منسٹر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پہ پابندی کی بات کرنے تو آ جاتے ہیں. وہ اپنے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اپنے سابق سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور فارمر ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب کو آرٹیکل 6 پہ لٹکانے کی تو بات کرتے ہیں. قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی وضاحت نہیں دیتے کہ ایک صوبہ ہے جہاں لوگ پریشان ہیں. یہ جو بنو میں لوگ نکلے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں میں نے بنو میں تو ادھر نہیں تھا، لیکن جو میں نے ویژولز دیکھے ہیں، میں نے اتنی بڑی تعداد میں بنوال کو کبھی باہر نہیں دیکھا. سب کے ہاتھ میں امن کا جھنڈا تھا. کل ہمارے مردان میں ہم لوگ نکلے ہیں، سفید جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا، اور سب امن مانگ رہے ہیں. اچھا، اب اس میں علی صاحب اس میں صوبہ آپ کا امن مانگ رہا ہے. مجھے فاض صاحب یہ کہنے دیجئے کہ جب آپ کی جو ایک ہائی سیکیورٹی میٹنگ ہو گئی، اس کے بعد کیا چاہیے نہیں تھا کہ وزیر دفاع قومی اسمبلی میں آ کے اپنی ذاتی لڑائیاں لڑنے اور جملہ بازیوں کی بجائے محترم خواجہ آصف صاحب قوم کو بتاتے، پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے؟ ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں نا، اس میں معاملہ ایک اور آج DGI/SPR کی وضاحتیں دینی نہ پڑتی ہیں. اور ایک اور بات بھی میں لیکن میں ایک نقطہ آپ کی طرف سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں علی صاحب، ایک نقطہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور بات میں گوش گزار کرنا چاہوں گا DG صاحب کے، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، کہ جو شخص پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے یا آرم فورسز کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے تو ہم سب مخالف ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت آپ کے ملک میں یوتھ ایسی ہے جو پولیٹیسائز ہو چکی ہے، جو اس ملک کی چیزوں پہ کامنٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. ان کو آپ برانڈ نہیں کر سکتے ٹیررزم کے ساتھ. جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف اگر آپ کا 1% جو ہے غصہ ہے، ہمارا 100% غصہ ہے. لیکن جو ہماری یوتھ ہے، دیکھیں لاکھوں کروڑوں پاکستانی یوتھ پاکستان کا درد محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، وہ اس میں سے کچھ لوگ میاں صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن علی صاحب زرداری صاحب کو بہت بڑی اکثریت ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو اس وقت آج کی پریس کانفرنس کے بعد سب کو برانڈ نہ کریں. آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو اب ایک جو ٹون سیٹ ہو رہی ہے وہ سخت ہے، اور اس میں کہیں پہ کوئی لچک نظر نہیں آ رہی. جو باتیں ہو رہی ہیں بین کرنے کی PTI کو آرٹیکل 6 کی، یعنی کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان میں بھی مزید تھوڑی سی جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. سوال میرا یہ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کی آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اچھی طرح آئی ایم شور ان کو معلوم ہے کہ معاملات کس طریقے سے ایک بڑے ہی خطرناک نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی بھی کوئی گنجائش ہے آپ کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے کوئی کوشش کی جائے کہ کہیں پہ ایک رستہ نکالا جائے، کچھ ایک چینل آف کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا جائے تاکہ معاملات کسی طریقے سے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں؟ کوئی گنجائش ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ کیوں نہیں ہے؟ تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. آپ کا ملک کا ابھی 1.5 کروڑ نیا ووٹر جو ایڈ ہو رہا ہے، 18 سال سے زیادہ جو آ رہا ہے، اس میں اکثریت ہمارے ساتھ ان لائن ہے. اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی پبلک اسٹرینتھ کے ساتھ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں
کہ ہم محب وطن پاکستانی افورڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر کیا کریں گے؟ پاکستان کسی پولیٹیکل ٹرموائل میں جائے، جو بالکل ہر طرح کی بات کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر آپ میرے سے بات کریں گے، میں تو آپ کو محب وطن سمجھتا ہوں فہد صاحب، لیکن اگر آپ مجھ پہ دہشت گردی کا ٹیگ لگانے کی کوشش کریں گے تو سوری، جتنے آپ محب وطن ہیں آپ سے زیادہ ہم ہیں. آپ شاید اب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں. ہم اس ملک کو بنانے والی خاندانوں سے ہمارا تعلق ہے. تو ایک دوسرے پہ غدار کا ٹیگ لگانا، دہشت گرد کا ٹیگ لگانا، دیکھیں جو دہشت گرد ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے. اس سے جیتنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا. لیکن علی بھائی بڑی احترام کے ساتھ، جی علی بھائی اتنے سینسٹیو ایشو پہ آپ کو، جی علی بھائی جس ایک بات کرنے کا موقع دیجیے گا. اتنے سینسٹیو ایشو پہ آپ کو اسی لیے دعوت دی کہ آپ بہت ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جسٹ ٹو بریک دی آئس، جسٹ ٹو موو ٹورڈز ٹاک، آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی تو آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو بی اے لٹل مور رسپانسبل، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن والی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن ایک رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے جو پولیٹیکل جماعتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی 1971 والی ویڈیو ہو یا آپ کے کچھ کولیگز کی ٹویٹس ہوں. یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، اور میں یہاں پہ سرٹیفکیٹس نہیں بانٹ رہی. وی نیڈ ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ آپ کا ایک سٹیپ آگے ہوگا، اس سے آپ بڑے ہو جائیں گے. یہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا سر. دیکھیں بڑے تو سب نے ہونا ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو گرو اپ، کیونکہ جب اس ملک کی لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں امن مانگنے کے لیے. دیکھیے دہشت گردی کے سب خلاف ہیں، دہشت گردی کے سب خلاف، جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ سب سے زیادہ خلاف، پشتونوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے. لیکن آج اس بات پہ بھی ارباب اقتدار، حکومت وقت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ڈی جی صاحب خود، سب اس پہ سوچئے کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی افغان وار جو ہے لڑی گئی. ایک سپاہی کو کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی فاٹا بارڈر پہ. آج وہاں پہ آپ کا پشتون کہہ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، وہ دہشت گردوں سے تو پریشان ہے ہی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپریشن نہیں افورڈ کر سکتے. وقت ختم ہو گیا. یہ اعتماد کی کمی کیوں آئی؟ ٹھیک، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. بٹ جی علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. لیٹس ہوپ کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے کوئی رستہ نکلے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.